السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید کرتے ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ تمام دوست احباب خیر خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ جس نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کرے، نوٹیفیکیشن کو آل پہ سیٹ کرے تاکہ آپ سب کو ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ملتی رہیں اور آپ اسی طرح منتخب احادیث کی ویڈیوز سے اپنی زندگی کو خوشگوار بناتے رہیں۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ حدیث نمبر 1، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنی جانوں، اپنی اولادوں، اپنے خادموں اور اپنے مالوں کے لیے بد دعا نہ کرو۔ ایسا نہ ہو کہ تمہاری زبان سے ایسے وقت میں بد دعا نکلے جس میں دعا قبول کی جاتی ہے اور تمہاری دعا قبول ہو جائے۔ اس حدیث میں نبی علیہ السلام نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ اپنی جان یا کسی بھی چیز کے لیے بد دعا نہ کرو، کیونکہ بعض ٹائم مقبولیت کا وقت ہوتا ہے اور دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر کوئی بندہ کہتا ہے کہ یہ نقصان ہونے سے بہتر تھا کہ میں مر جاؤں، تو اگر وہ دعا قبول ہو جائے گی تو نقصان تو ہو ہی گیا ہے لیکن آپ کی جان بھی چلی جائے گی، اور یہ عمل کرنا بھی گناہ ہے، اس لیے ہمیں اس عمل سے بچنا چاہیے۔ حدیث نمبر 2، برائی سے روکنے کی فکر کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو تم میں سے کسی برائی کو ہوتے ہوئے دیکھے تو اسے اپنے ہاتھ سے روکے، یعنی زبردستی روکو، یہ سنت کا اصلی طریقہ ہے، اور اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو زبان سے روکے، یعنی آپ زبان سے اس شخص کو منع کرو کہ یار آپ اس بندے کو مار رہے ہو یا کوئی اور وہ گناہ کر رہا ہے تو اسے زبان سے منع کرو کہ ایسا نہ کرے، اور اگر زبان سے روکنے کی بھی طاقت نہ ہو تو دل سے اسے برا جانو، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے، یعنی اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتے تو آپ کم از کم دل میں اس کو برا جانو کہ یار یہ جو کام کر رہا ہے یہ کام غلط ہے، ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ آج کل کے جدید دور میں نہ تو لوگ برائی کو روکتے ہیں، نہ اسے دل میں برا جانتے ہیں، الٹا اس برائی کا ساتھ دیتے ہیں، تو ہمیں اس عمل سے بچنا چاہیے۔ یہ عمل جو ہے اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرنے والا عمل ہے۔ حدیث نمبر 3، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تک بندے کی روح حلقوم تک نہ پہنچے اللہ اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ یعنی اس حدیث میں نبی علیہ السلام نے ہمیں بتایا ہے کہ انسان کو موت سے پہلے تمام گناہوں سے، جو چھوٹے گناہ ہیں ان سے بھی، جو بڑے گناہ ہیں ان سے بھی توبہ کر لینی چاہیے، اور توبہ کرنے والے بندے سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے، اس لیے ہمیں ہر وقت اپنے گناہوں سے استغفار کرنا چاہیے، توبہ کرنی چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض نہ ہو اور ہمارے گناہ بھی معاف ہو جائیں۔ حدیث نمبر 4، کیا آپ زندہ ہیں یا مردہ؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی مثال جو اپنے رب کا ذکر کرتا ہے اور اس کی مثال جو اپنے رب کا ذکر نہیں کرتا زندہ اور مردہ کی طرح ہے۔ یعنی اس حدیث میں نبی علیہ السلام نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ جو بندہ ذکر کرتا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں زندہ تصور کیا جاتا ہے، اور جو بندہ ذکر نہیں کرتا، اللہ کے ذکر کو بالکل نہیں کرتا، وہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں مردہ تصور کیا جاتا ہے، اسے مردہ لکھا جاتا ہے۔ تو قرآن میں بھی ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ انسان کو ذکر کرنے سے سکون بھی ملتا ہے، اس لیے ہمیں اپنی زبان کو ہر وقت ذکر الہی سے تر رکھنا چاہیے۔ ہمارے اللہ نے، ہمارے خالق نے ہمیں بہت زیادہ نعمتیں دی ہیں، ہمیں ہر وقت ان کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اللہ کے جو تعریفی نام ہیں، جو اللہ کے اسماء الحسنی ہیں، ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے۔ حدیث نمبر 5، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رشتہ داری کاٹنے والا جنت میں نہیں جا سکتا۔ اس حدیث میں نبی علیہ السلام نے ہمیں بتایا ہے کہ رشتہ داری کو نبھاؤ اور رشتہ داری کو توڑو مت، اس میں جو رنجشیں ہیں انہیں مٹانے کی کوشش کرو اور رشتہ داری کو قائم رکھو، کیونکہ اگر آپ نے رشتہ داری کو کاٹ دیا یعنی تعلق ختم کر دیا تو آپ جنت میں نہیں جا سکتے۔ تو ہمیں رشتہ داریوں میں چھوٹی چھوٹی جو رنجشیں ہیں انہیں مٹا دینا چاہیے، صبر کرنا چاہیے، اللہ سے دعا کرنی چاہیے اور رشتوں کو بحال رکھنا چاہیے۔ حدیث نمبر 6، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ظالم کو چند روز دنیا میں مہلت دیتا ہے لیکن جب پکڑتا ہے تو پھر نہیں چھوڑتا۔ اس حدیث میں نبی علیہ السلام نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ اگر کوئی کسی پر ظلم کر لیتا ہے تو وقتی طور پر تو چلو اسے کچھ نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ اسے چھوڑتا نہیں ہے، کیونکہ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں چھوٹے سے چھوٹے
جو نیکی ہوگی اس کی جزا دوں گا، اور چھوٹے سے چھوٹا جو گناہ ہوگا اس کی بھی سزا دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ بغیر سزا کے کسی کو بھی نہیں چھوڑے گا۔ جو بندہ ظلم کرے گا اللہ تعالیٰ بھی اس کے اوپر ظلم کرے گا۔ اور ایک اور حدیث ہے کہ تم زمین والوں پہ رحم کرو، آسمان والا تم پہ رحم کرے گا۔ اس لیے کسی کے اوپر بھی ظلم نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ مظلوم کی بد دعا بہت بری طرح سے لگتی ہے اور انسان کو نیست و نابود کر دیتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم کسی کے اوپر ظلم نہ کریں تاکہ ہم کسی ایسے عذاب کا شکار نہ ہوں۔ قیمتی بات، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، محتاجوں سے مہنگا مال خریدنا احسان میں ہے اور صدقہ سے بہتر ہے۔ یعنی آپ نے اکثر سڑکوں پر، بازاروں میں یا جہاں پر بھی چیزیں بکتی ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے پاس بہت تھوڑا سا مال ہوتا ہے، بہت تھوڑی سی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو کوشش کریں آپ ان سے کچھ نہ کچھ خرید لیا کریں تاکہ آپ کو ثواب بھی ملے اور اس بندے کو بھی کچھ پیسے آ جائیں جس سے وہ اپنی ضروریات پوری کر سکے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ چھوٹی سی ریڑھی پر کوئی بندہ کاروبار کر رہا ہے تو اس پر 10 روپے کا جو ہے ڈسکاؤنٹ آپ لوگ مانگ رہے ہو، 20 روپے کا ڈسکاؤنٹ مانگ رہے ہو، تو کوشش کریں کہ ان سے ڈسکاؤنٹ نہ مانگیں، وہ جو بھی 10-20 اگر زیادہ بھی لیتا ہے اسے دے دیا کریں۔ اس کے برعکس میں آپ کو یہ بات بتانے جا رہا ہوں کہ آپ جب کسی بہت بڑے شاپنگ مال میں اور بہت بڑی دکان پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ فالتو میں جو دیتے ہیں، آپ 1000 روپے بھی فالتو میں دے دیتے ہیں، 2000 بھی فالتو میں دے دیتے ہیں، تو وہاں تو آپ کو یہ چیز نہیں ہوتی کہ آپ کے پیسے ضائع ہو رہے ہیں یا آپ کو نقصان ہو رہا ہے۔ تو رشکے والوں کے ساتھ 10 روپے پہ آپ لڑ رہے ہوتے ہیں، بس کے کیلنڈر کے ساتھ 10 روپے پہ لڑ رہے ہوتے ہیں، تو یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ انشاءاللہ ملتے ہیں پھر کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک آپ سب اجازت دیجیے۔ لیکن جس نے اس ویڈیو کو کسی کے ساتھ شیئر نہیں کیا وہ اس ویڈیو کو شیئر کریں، احادیث کو پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، انشاءاللہ آپ کو ثواب ملے گا۔ اور سب چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ۔